اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نام ہیں گم جس میں وہ ہے نام خدا کا، یہ کام ہے وہ کام ہے ہر کام خدا کا۔ خالق کائنات کی حمدیہ کلمات کے ساتھ بچوں آج کی اس کلاس کا آغاز کرتے ہوئے تمام سامعین اکرام عزیز طلبہ و طالبات کا تہہ دل سے میں آج یہاں استقبال کرتی ہوں۔ بچوں امید کرتی ہوں آپ تمام اپنی کاپی کتاب اور قلم کے ساتھ تیار ہوں گے۔ سبق کے دوران جن سوالات کو پوچھوں گی ان کے جوابات دیں گے۔ آگے جہاں کہیں مشکل الفاظ آئیں گے آپ اس کے معنی غور سے لکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آج میں آپ کو نوبہار ادب زبان اول اردو 10ویں جماعت سے ایک نیا سبق لینے والی ہوں جس کا نام ہے طوطئ ہند امیر خسرو۔ یہ ایک نصابی کمیٹی سے دیا ہوا ایک مضمون ہے۔ چلیے آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں سب سے پہلے ہم اس کے اہم نکات دیکھیں گے۔ اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اسے حصے اول کے اہم نکات یہ ہیں: امیر خسرو کا تعارف پڑھیں گے، پھر ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں معلوم کریں گے، آپ نے موسیقی کی دنیا میں کیا کیا ایجادات کیے ہیں، مشقی سوالات بھی پوچھوں گی، ایک لفظ میں جواب دیجئے، اس طرح کی ایک سرگرمی بھی ہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 3-6 جملوں کے جوابات کو بھی ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں آپ کو مشق کے دوران ہی الفاظ و معنی، چند مرکبات اور ازداد، کہاوتیں وغیرہ ہم دہرائیں گے۔ معروضی سوالات، سرگرمیاں اور گھر کا کام بھی میں دینے والی ہوں۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیں، اس کے لیے آپ کو صفحہ نمبر 104 پر آنا ہے۔ چلیے بچوں اپنی اپنی کاپیاں کتابیں نکالیں، نکال کر صفحہ نمبر 104 پر آ جائیں۔ طوطئ ہند امیر خسرو کسی بھی ملک کی تاریخ سلاطین کے فتوحات اور ان کے فلاحی کاموں کے علاوہ مذہبی رہنماؤں اور فنکاروں کے کارناموں کے ذکر سے مکمل ہوتی ہے۔ ان نیک اور روشن خیال ہستیوں کے کندھوں پر حکمرانوں اور بھٹکے ہوئے عوام کو دین و دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت امیر خسرو کا شمار ایسے ہی نایاب ہستیوں میں ہوتا ہے۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ باکمال شاعر، اعلیٰ پایے کے موسیقار اور جانثار مرید، سچے وطن پرست اور نیک طنیت انسان تھے۔ ان کا نام ابو الحسین یمین الدین خسرو، وہ امیر سیف الدین کی دوسری اولاد تھے۔ آگے چل کر امیر خسرو کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 1254 سنہ عیسوی بمطابق 651 ہجری بمقام مومن پورہ ضلع ایٹا اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ترک تھے اور ان کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا۔ وہ دربار شاہی سے وابستہ تھے۔ کہتے ہیں کہ خسرو جب پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ایک مرد درویش کی خانقاہ میں لے گئے۔ انہوں نے بچے کو دیکھتے ہی فرمایا، تم میرے پاس ایسے کو لائے ہو جو خاقانی سے 2 قدم آگے ہوگا۔ اس مرد درویش نے ننھے بچے کی پیشانی پر لکھی عبارت پڑھ لی تھی: ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ خسرو بچپن ہی سے بلا کے ذہین تھے۔ والدین نے ان کے لیے تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا تھا۔ انہوں نے کم عمری میں خطاطی کا فن سیکھا تھا، پھر شعر و شاعری کی جانب راغب ہوئے۔ وہ خوش الحان تھے۔ ایک دفعہ ان کے استاد خواجہ سعید الدین اپنے شاگرد کے ہمراہ مشہور عالم خواجہ عزیز الدین کی محفل میں پہنچے۔ خسرو کا تعارف کرایا اور کہا، یہ بچہ شعر بڑے اچھے ترنم سے پڑھتا ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے ایک کتاب خسرو کے حوالے کی اور چند اشعار پڑھنے کی فرمائش کی۔ خسرو نے ترنم سے اشعار سنائے جس پر وہ بے حد خوش ہوئے۔ استاد کے اصرار پر ان کی شعری صلاحیت کا امتحان لیا گیا۔ امیر خسرو نے فی البدیہہ شعر کہہ کر خواجہ صاحب کو حیرت میں ڈال دیا۔ خواجہ عزیز الدین نہ صرف خوش ہوئے بلکہ ان کی ہمت افزائی کی اور سلطانی تخلص اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتدائی دور کی غزلوں میں خسرو نے یہی تخلص استعمال کیا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب خسرو کا نام شاعر کی حیثیت سے چاروں طرف گونجنے لگا۔ یوں اس مرد درویش کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضرت امیر خسرو کی شعری صلاحیتیں پروان چڑھ رہی تھیں
کہ ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے والد منگولوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ والد کی بے وقت موت نے انہیں غمزدہ کر دیا، لیکن نانا عماد الملک نے ان کی پذیرائی کی۔ نانا کے انتقال کے بعد پھر وہ ناامیدی کا شکار ہو گئے۔ آخر کار ان کی ذہانت و صلاحیت نے انہیں دربار تک پہنچا دیا۔ خصوصاً علاء الدین خلجی کے دور میں انہیں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع نصیب ہوا۔ ان کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ درباری موسیقار اور رقاصائیں ان کی غزلیں گایا کرتی تھیں اور ہر شخص ان کے کلام سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ امیر خسرو نے بادشاہوں کی مداح میں قصیدے لکھے اور ان کی فرمائش پر مثنوی بھی لکھی۔ علاء الدین خلجی کے بیٹے مبارک شاہ خلجی کی فرمائش پر ایک مثنوی نہے سپر لکھی، جس کی تکمیل پر بادشاہ نے انہیں ہاتھی کے ہم وزن سونا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ نے وعدہ پورا کیا، لیکن انعام کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ خسرو کہتے ہیں، مبارک بادشاہ نے ایسا انعام دیا جو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا۔ امیر خسرو مقبول و معروف شاعر کے علاوہ فن موسیقی کے ماہر تھے۔ انہوں نے فن موسیقی میں نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اس میں نئی نئی ایجادات بھی کیں۔ ہندوستانی اور ایرانی موسیقی کے امتزاج سے نئے سر ایجاد کیے، اس لیے وہ مختلف سروں کے موجد کہلائے۔ کہا جاتا ہے کہ قوالی کی موجودہ طرز انہی کی ایجاد ہے۔ اعلیٰ موسیقی ستار کی ایجاد کا سہرا انہی کے سر ہے۔ موسیقی کی مہارت سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک بار موسیقی کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ہم عصر مشہور موسیقار گوپال کو شکست دے کر نائک کا مرتبہ حاصل کیا۔ یہ منصب جب موسیقی کے فن میں ماہر استاد ہی کو دیا جاتا تھا۔ سب غور سے سبق کو سنا۔ چلیے سب سے پہلے ہم امیر خسرو کا تعارف پڑھیں گے۔ یہی امیر خسرو ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ ان کا اصلی نام ابو الحسین یمین الدین خسرو ہے۔ تو قلمی نام ایک ہوتا ہے جسے ہم تخلص کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ہے آپ کا نام امیر خسرو ہے۔ آپ کی پیدائش 1254 سنہ عیسوی بمطابق 651 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو آپ کا مقام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ ہے مومن پورہ ضلع ایٹا، اتر پردیش ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ کے والدین امیر سیف الدین کی آپ دوسری اولاد تھیں۔ آپ کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا، قبیلہ یعنی کہ خاندان ہے۔ آپ دربار شاہی سے وابستہ تھے، جو بھی شعر و شاعری کرتے تھے دربار میں، شاہی دربار میں اسے سنایا کرتے تھے۔ اور آپ کی وفات اکتوبر 1327 سنہ عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ امیر خسرو کے والد ترک یعنی کہ ترکستان کے لوگوں کو کہتے ہیں ترک، اس طرح سے میں درمیان میں آپ کو معنی بولوں گی، بچوں اپنا اپنا قلم لے کر وہیں پر معنی لکھنے کی کوشش کریں۔ ترکستان کے لوگوں کو ترک کہتے ہیں، وہ تر سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا خاندان جو ہے ہزارہ قبیلے سے تھا۔ تو یہی ترکستان ہے۔ ہندوستان کا نقشہ یہاں پر ہندوستان کا نقشہ ہے بچوں، ہندوستان کے نقشے کے اوپر جو پیلے رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ترکستان ہے۔ امیر خسرو کی ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ بتائیے مس۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ چلیے آپ کے سوال کو حل کرتے ہیں یہاں پر۔ آج میں آپ کو ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ امیر خسرو جو ہے دربار شاہی کا معنی بادشاہ کے دربار سے آپ وابستہ تھے۔ کہتے ہیں کہ خسرو جب پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک مرد درویش یعنی کہ ایک پارسا نیک شخص کے پاس لے گئے تھے، ان کی خانقاہ میں لے گئے۔ خانقاہ نے جہاں درویش رہا کرتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ تھی۔ اس ننھے بچے کو جب وہاں لے گئے، دیکھتے ہی وہ اس بچے انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ایسے کو لائی ہو جو ایک خاقانی سے 2 قدم آگے ہوگا۔ خاقانی یعنی کہ ایران کا ایک مشہور قصیدہ گو شاعر ہے، بہت مشہور شخص ہے، ان سے بھی آگے جانے والے ہیں۔ اس مرد درویش ننھے بچے نے کی پیشانی پر دے کر یہ عبارت پڑھ لی تھی کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ بچوں اس طرح کے محاورے درمیان میں آنے والے ہیں، اس کا معنی غور کریں۔ ہونہار بروا یعنی کہ بچے کو کہتے ہیں، تو ہونہار بچے کے آثار پہلے ہی اچھے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر بہت اچھا کام کرنے والا ہے۔
تو امیر خسرو بچپن ہی سے آپ بلا کے ذہین تھے، بلا کے ذہین یعنی کہ بے حد ذہین تھے اور ذہنی چالاک تھے۔ والد نے ان کے لیے تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا تھا۔ امیر خسرو نے کم عمر میں ایک خطاطی کا فن یعنی کہ طریقۂ کتابت سکھایا تھا۔ فن خطاطی کیا ہے؟ ہاں بالکل اچھا سوال ہے آپ کا پھر سے، ماشاءاللہ۔ چلیے میں اس کی چند تصویریں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خطاطی یا فن خطاطی کسے کہتے ہیں۔ دیکھو بچوں، یہ سارے تصویریں جو ہے فن خطاطی کے ہیں۔ تو اس طرح سے فن خطاطی لکھا کرتے ہیں۔ یہاں عربی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، چند تصویریں یہاں پر ہیں۔ تو بچوں پھر جب شعر و شاعری کی طرف کی جانب راغب ہوئے، وہ خوش الحان یعنی کہ اچھی آواز والے تھے، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ اسی کے اوپر ایک دفعہ ان کے استاد خواجہ سعید الدین اپنے شاگرد کے ہمراہ مشہور عالم خواجہ عزیز الدین کی محفل میں پہنچے، خسرو کا تعارف کرایا اور کہا یہ بچہ شعر بڑے اچھے ترنم سے یعنی کہ ترنم راگ سے گانا یا گا کر سنانا سے بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ بہت خوش ہوئے۔ تو مولوی صاحب نے یہ کتاب خسرو کے حوالے کی اور چند اشعار پڑھنے کی فرمائش کی۔ خسرو نے ترنم سے ان اشعار کو پڑھے جس پر وہ بے حد خوش ہوئے۔ استاد کے اصرار پر ان کی شعری صلاحیت کا امتحان لیا گیا۔ امیر خسرو نے فی البدیہہ یعنی کہ فوراً بے سوچے سمجھے کئی اشعار کہہ بیٹھے، جس پر خواجہ صاحب حیرت میں ڈال دیا کہ یہ بچہ دیکھنے میں اتنا چھوٹا ہے، اتنا ذہین چالاک کیسے ہے، کتنی اچھی طرح سے اشعار بولتا ہے ترنم سے۔ تو خواجہ عزیز الدین نہ صرف خوش ہوئے بلکہ ان کی ہمت افزائی کی۔ بچوں ہمت افزائی کسے کہتے ہیں؟ جو حوصلہ بڑھاتے ہیں، اسی طرح سے ان کی ہمت افزائی کی اور سلطانی تخلص اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ تو بچوں یہاں تخلص، یہاں پر دیکھو سلطانی کے اوپر ایک نشان ہے، اس نشان کو تخلص کہتے ہیں۔ یہ نام جو ہے امیر خسرو کا نہیں بلکہ انہیں ایک کتابوں کے لیے ایک نام دیا گیا تھا، شاعر کا وہ مختصر نام جسے وہ اپنے اشعار میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، اس طرح کا نام رکھا گیا تھا، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتدائی دور کی غزلوں میں خسرو نے یہی تخلص استعمال کیا تھا، لیکن جیسا جیسا وقت گزرتا گیا امیر خسرو یہاں پر مشہور ہونے لگے، شاعر کی حیثیت سے لوگ انہیں پہچاننے لگے۔ اس مرد درویش کی پیشن گوئی یعنی کہ جو ایک مرتبہ ایک مرد درویش نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بچہ بہت آگے جانے والا ہے، آج ان کی بات سچ ہو گئی۔ تو یعنی کہ پیشن گوئی کسی بات کے پہلے ہی اس کی خبر مل جانا، آج وہ بات سچ ثابت ہوئی اور امیر خسرو کی شعری صلاحیت پروان چڑھنے لگی۔ لیکن یہاں خوشی کا دور شروع ہوا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ان کی زندگی میں ایک بڑی مصیبتیں آنے والی تھیں۔ ان کے والد صاحب جو منگولوں ایک جگہ کا نام ہے، منگولیا کے لوگوں کو ہم منگولوں کہتے ہیں۔ تو منگولیا ایک جگہ ہے بچوں، یہاں پر یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کے جو اوپر ہے یہ جو ہے چین ہے، چین کے اوپر برابر سے یہ جو لال میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یہ منگولیا ہے۔ تو منگولیا کے لوگوں سے لڑتے لڑتے جو ہے امیر خسرو کے والد یہاں شہید ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا حادثہ ان کی زندگی میں گزر گیا۔ اب اسی کے پیچھے اور مشکلیں آنے والی تھیں آپ کو۔ والد کے بے وقت موت نے انہیں بہت زیادہ غمزدہ کر دیا، لیکن نانا عماد الملک نے ان کی شوق کی پذیرائی دیکھیے بچوں، معنی وہاں لکھ لیجئے، یعنی کہ منظوری، قبولیت۔ یہاں ان کے نانا سمجھانے لگے، ہمت افزائی کی۔ یہاں درمیان پھر سے ایک مشکل آ گئی، وہ ہے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعد پھر وہ نا امیدی کا شکار ہو گئے۔ آخر کار ان کی ذہانت یعنی کہ ہوشیاری اور صلاحیت خوبی جو ان کے اندر موجود تھی، اس کے برعکس آپ کو جو ہے کامیابی یہاں ملنے لگی۔ انہیں اسی کی وجہ سے آپ یہاں دربار تک پہنچ گئے۔ خصوصاً علاء الدین خلجی کے دور میں انہیں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار کا بھرپور موقع ملا۔ تو یہ بادشاہوں کا دور چل رہا تھا، علاء الدین خلجی کا دور چل رہا تھا بچوں، اسی دور میں آپ جو ہے وہاں خدمت انجام دے رہے تھے۔ ان کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ درباری موسیقار یعنی کہ بچوں گانے والے
اور رقاصائیں یعنی کہ ناچنے والے تھے، ان کی غزلیں گایا کرتی تھیں اور ہر شخص ان کے کلام سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ لطف اندوز ہونا، لذت حاصل کرنا، بہت خوشی محسوس کرتے تھے آپ کی غزلوں کو گا کر۔ امیر خسرو نے بادشاہوں کی مداح یعنی کہ تعریف کو کہتے ہیں میں قصیدے بھی لکھے، اور انہی کی فرمائش پر آپ نے مثنوی بھی لکھے۔ قصیدہ اور مثنوی کسے کہتے ہیں مس؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ قصیدہ لفظ قصد سے مشتق ہے۔ اصطلاح میں قصیدہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں بچوں جس میں قصد یا ارادے سے ایک ارادہ رکھ کر کسی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں یا مذمت بھی کی جا سکتی ہے۔ تعریف اگر ہو تو قصیدے کو ہم مدحیہ کہلاتا ہے، اگر مذمت کی جائے، قصیدہ لکھا جائے تو ہم اسے حجویہ کہتے ہیں، مزاحیہ مذاق میں لے لیتے ہیں اسے۔ قصیدہ دراصل اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ہونا اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں قصہ، کہانی، واقعہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جیسا آپ نے کئی نظمیں اپنی کتابوں میں دیکھے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ساری داستان کو بچوں ایک نظم کی شکل میں یہاں بیان کیا جاتا ہے جسے ہم مثنوی کہتے ہیں۔ یہ عربی سے لیا ہوا لفظ ہے، مثنا سے نکلا ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی دو یا دو جز والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں چند اشعار لا کر ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے مثنوی طویل نظم کی شکل میں بیان کی جاتی ہے۔ اس شہزادی کو ڈھونڈ رہا ہے، پوچھا پریوں سے کچھ خبر ہے، شہزادی بکاولی کہاں ہے، منہ پھیر کر ایک مسکرائی، آنکھ ایک نے ایک کو دکھائی، چتون کو ملا کے رہ گئی ایک، ہونٹوں کو ہلا کے رہ گئی ایک۔ صرف ایک چھوٹا سا حادثہ وہ آ کے پوچھ رہا ہے شہزادی بکاولی کہاں ہے، وہ بتانے کے لیے یہاں ان کا انداز مسکرانا، بولنا، کہنا، کھڑنا، یعنی کہ ہر ادا کو یہاں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے مسلسل طریقے سے۔ اسے ہم مثنوی کہتے ہیں بچوں۔ اس طرح کی مثنوی لکھنے کے ماہر تھے امیر خسرو۔ تو دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا کارنامہ کیا، کس کے لیے یہاں مثنوی لکھا تھا۔ علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا، اس وقت ان کے بیٹے مبارک شاہ خلجی نے آپ سے ایک فرمائش کی تھی کہ انہی کے دور کے حالات کو، سارے حالات کو مثنوی کی شکل میں بیان کرے، تو اس لیے آپ نے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام نہے سپر ہے۔ یہ مثنوی لکھی تھی جس کی تکمیل پر بادشاہ نے انہیں ہاتھی کے ہم وزن سونا دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کہ دیکھیں گے کہ بادشاہ نے انہیں وہ وعدہ پورا کیا اور ہم وزن سونا دیا یا نہیں۔ بادشاہ نے وعدہ پورا کیا لیکن انعام کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ امیر خسرو ایک طنزیہ انداز سے یہاں کہتے ہیں مبارک بادشاہ نے ایسا انعام دیا جو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں کہ دیا یا نہیں۔ امیر خسرو مقبول و معروف شاعر کے علاوہ فنی موسیقی کے بھی آپ ماہر تھے، تو انہوں نے فنی موسیقی میں نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اس میں نئی نئی ایجادات بھی کی۔ امیر خسرو نے کون کون سی ایجادات کی مس؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ امیر خسرو نے فنی موسیقی میں نہ صرف مہارت حاصل کی بلکہ اس میں نئے نئے ایجادات بھی کی۔ سب سے پہلی آپ کی ایجاد جو ہے ہندوستانی اور ایرانی موسیقی کا امتزاج سے نئے سر ایجاد کیے۔ تو ایران اور ہندوستان کے جو موسیقی کا انداز ہے اس انداز کو جو ہے آپ نے یہاں پر پیش کیا ہے، اس لیے وہ مختلف سروں کے موجد کہلائے۔ تو مختلف سر یعنی کہ سر کی آوازیں ہوتی ہیں بچوں، اس طرح سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوالی کی موجودہ طرز انہی کی ایجاد ہے۔ تو قوالی یہ ایک الگ الگ طرز میں گائی جاتی ہے، ایک ہی جس طرح سے ہم گانے سنتے ہیں قوالی اور گانوں میں بڑا فرق رہتا ہے۔ تو یہ قوالی کی جو طرز ہے اسے سب سے پہلے لانے والے، ایجاد کرنے والے ہمارے امیر خسرو ہیں۔
تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا آپ کا. اسی کے ساتھ ساتھ جس میں سر پیدا ہوتے ہیں، اعلیٰ موسیقی ستار جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ایجاد کا صحرا بھی امیر خسرو کے ہی سر ہے. یہی ستار کہا جاتا ہے بچوں اسے. موسیقی کی مہارت سے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے بچوں. ایک بار موسیقی کے مقابلے میں انہوں نے اپنے ہم اثر یعنی ایک ساتھ انہی کے وہاں موسیقی میں حصہ لیا کرتے تھے، بہت مشہور شخص تھے جن کا نام گوپال تھا. آپ نے گوپال کو شکست دے کر نائک کا مرتبہ حاصل کر لیا. یہ منصب موسیقی کے فن میں ماہر استاد کو ہی دیا جاتا ہے. منصب کا معنی یہ حکومت عمرہ کا دیا ہوا بڑا عہدہ ہوتا ہے جو خاص ملازمین کو ہی عطا کیا جاتا ہے. یہ عہدہ یہاں امیر خسرو کو دیا گیا تھا. تو یہ سارے آپ کے بہت مشہور کارنامے تھے بچوں. تو اب میں آپ سے اتنی دیر سے جو بھی میں سبق کا ایک حصہ یہاں مکمل کر چکی ہوں بچوں. انشاءاللہ اگلا حصہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اب آپ کی باری آ گئی ہے. چلیے اب مجھے جیسا میں سوالات پوچھوں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب مجھے صحیح جوابات دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ایک جملے کے جوابات ہم پڑھیں گے. میں سوال پوچھوں گی، اب اس میں کون جواب دیں گے، سب تیار ہو جائیے. پہلا سوال، امیر خسرو کے والد کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جلدی بتائیے. امیر خسرو کے والد ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. شاباش، بہت اچھا کہا آپ نے، شاباش. اسی طرح سے اگر آپ جوابات دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی بچوں. سوال نمبر 2 ہے مشق سے ہمارے، یمین الدین آگے چل کر کس نام سے مشہور ہوئے؟ جلدی بتائیے اس کا جواب. یمین الدین آگے چل کر امیر خسرو کے نام سے مشہور ہوئے. ہاں بالکل صحیح کہا. تیسرا سوال، مرد درویش نے خسرو کو دیکھ کر کیا کہا؟ ہاں اب اس کا جواب کون دیں گے؟ تم میرے پاس ایسے کو لائے ہو جو خاقانی سے 2 قدم آگے ہوگا. ہاں یہ بھی صحیح جواب. یہاں مرد درویش ان کے والد سے کہا، ہاں تم میرے پاس ایسے کو لائے ہو. یہاں سے آپ نے صحیح کہا تھا. جو خاقانی یعنی کہ ایران کا ایک مشہور شاعر ہے، اسے 2 قدم آگے ہوگا. سوال نمبر 4، خسرو نے کم عمری میں کون سا فن سیکھا؟ امیر خسرو نے کم عمری میں فن خطاطی اور فن موسیقی سیکھا. ہاں بالکل صحیح جواب. یہ بھی صحیح جواب ہے آپ کا، شاباش. امیر خسرو نے ابتدا میں کیا تخلص اختیار کیا؟ امیر خسرو نے ابتدا میں سلطانی تخلص اختیار کیا. ہاں یہ بھی صحیح جواب کہا. مبارک شاہ نے مثنوی لکھنے پر خسرو کو انعام میں دینے کا وعدہ کیا کیا تھا؟ چلیے اب اس کا جواب بتائیے. ہاتھی کا ہم وزن سونا دینے کا وعدہ کیا. ہاں بالکل صحیح کہا. اگلا سوال، شاباش، بہت اچھے جوابات آپ دے رہے ہیں. ہاں اسی طرح کوشش کیجئے. موسیقی کے مقابلے میں خسرو نے کس کو شکست دی؟ موسیقار گوپال کو شکست دی. ہاں شاباش، ویری گڈ. اگلا سوال، خسرو کی شعری صلاحیتوں کا کس طرح امتحان لیا گیا؟ یہ 3 یا 4 جملوں کے جوابات میں سے ہیں بچوں. اس کے جوابات میں آپ کو بتا دوں گی کس طرح سے لکھنا ہے جملے بنا کر. ایک جملے کے جوابات آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب یہاں 2 سے 3 جملے جمع کر کس طرح سے لکھا جاتا ہے، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں. مشہور اور عالم دین خواجہ عزیز الدین نے فی البدیہ اشعار کہنے کو کہا. امیر خسرو نے جب اشعار سنائے تو خواجہ صاحب حیران رہ گئے اور خسرو کی صلاحیتوں کی داد دی. تو اس طرح سے آپ کو 2 جملے ملا کر لکھنا ہے. امیر خسرو کو ابتدائی زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس کا جواب میں ہی بتاؤں گی آپ کو. امیر خسرو پر بچپن ہی میں مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ ان کے والد منگولوں سے لڑتے شہید ہو گئے. والد کی بے وقت موت سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ان کے نانا بھی چل بسے. پھر امیر خسرو نا امیدی کا شکار ہو گئے. تو اس طرح سے 2-3 جملے جمانا ہے آپ کو. موسیقی کی دنیا میں امیر خسرو کی ایجاد کیا تھیں؟ موسیقی کی دنیا میں امیر خسرو کی ایجادات تھیں جیسا ابھی ہم نے دیکھا تھا. ہندوستانی اور ایرانی موسیقی کے امتزاج سے نئے سر ایجاد کیے، اس لیے وہ مختلف سروں کے موجد کہلائے. قوالی کی موجودہ طرز انہی کی ایجاد ہے. اعلیٰ موسیقی ستار کی ایجاد بھی کی، پھر یہی ایک
مشہور آپ کی ایجادوں میں سے ہے۔ اب 6-7 جملوں میں جواب، یہ تھوڑا تفصیل سے جواب ہوگا بچوں۔ یہاں آپ کو آپ کی شاعرانہ اور فنکارانہ صلاحیتوں کو بھی دکھانا ہے۔ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی شاعرانہ اور فنکارانہ صلاحیتیں کیا ہیں۔ امیر خسرو بچپن ہی سے شعر و شاعری سے راغب تھے۔ ایک دفعہ ان کے استاد خواجہ سعید الدین اپنے شاگرد کے ہمراہ مشہور عالم خواجہ عزیز الدین کے دربار میں پہنچے اور کہا یہ بچہ شعر بڑے اچھے ترنم سے پڑھتا ہے، تو انہوں نے خسرو سے چند اشعار سننے کی خواہش کی۔ جب انہوں نے ترنم سے اشعار پڑھے تو بہت خوش ہوئے، اور جب خسرو نے فی البدیہ چند اشعار کہے تو حیرت میں پڑ گئے کہ انہیں سلطانی تخلص اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ اس کے بعد شعر و سخن کی صلاحیتیں پروان چڑھتی گئیں۔ دیکھو بچوں، اس طرح سے آپ کو جواب تھوڑا بڑا کر تفصیل سے لکھنا ہے۔ چلیے، اتنی دیر سے سبق بھی سنا آپ نے، جو میں نے پڑھایا اس پر بھی غور کیا ہے۔ اب میں آپ کو چند متعلقہ بیان سناؤں گی، اس کے اندر سوال ہوگا۔ ایک سوال میں یہاں میں 3 آپ کو اسی سے تعلق رکھنے والے جوابات بتاؤں گی۔ صحیح جملہ آپ کو جو سبق میں موجود ہے اس کو پہچان کر مجھے بتانا ہے۔ دیکھیں گے اب اس کے لیے تیار ہیں، کون کون تیار ہیں اس کے لیے۔ امیر خسرو نے فی البدیہ شعر کہہ کر خواجہ صاحب کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ کیا وہ ذہین تھے، بچپن سے ہی ان میں شعری صلاحیت موجود تھی، یا وہ نڈر تھے؟ چلیے بتائیے اس کا جواب۔ بچپن سے ہی ان میں شعری صلاحیت موجود تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہا، اس کا جواب آپ نے صحیح بتایا۔ کہاوت کسے کہتے ہیں جس میں امیر خسرو بہت مشہور تھے؟ کسی زبان کا ایسا جملہ قول یا فقرہ کہاوت کہلاتا ہے جس سے انسانی زندگی کے تجربوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ جملے اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اس طرح کے کہاوتیں استعمال کرتے ہیں۔ بروا یعنی کہ بچے کو کہتے ہیں، ہونہار بچے کے آثار پہلے ہی اچھے نظر آتے تھے، اس طرح کی کہاوتیں ہوتے ہیں۔ چند کہاوتیں میں آپ کو اب بتانے والی ہوں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہم سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ گھر کی مرغی دال برابر، یہ ناقدری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے پاس موجود چیز کی قدر نہ کرنا، اسے ہم اس طرح کا محاورہ گھروں میں کہتے ہیں۔ منہ میں نوالا سر پر ٹھولا، یعنی کہ کھلانا پھر اس کے بعد میں اس کا طنز کرنا۔ خالی باتاں جیب میں ہاتھاں، دکنی محاورہ ہے، باتیں بڑی اور جیب خالی ہوتی ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا اور دوسروں پر الزام لگانا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ سارے محاوروں کو اس سے پہلے بھی میں آپ کو جو ہے دوسرے کلاسز میں تفصیل سے تصویروں کے ساتھ بھی میں بتا کر ہوں بچوں، تھوڑا پیچھے دیکھ کر آپ ایک مرتبہ غور کر لیں۔ یہاں اسے طنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں اب میں یہاں اور چند سوالات کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے سامنے لاؤں گی۔ اب میں گھر کا کام آپ کو دے رہی ہوں جو آپ کے ذمے ہے۔ خسرو کی شعری صلاحیتوں کا کس طرح امتحان لیا گیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ امیر خسرو کو ابتدائی زندگی میں مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ یہ سوالات پچھلے مرتبہ اگر نہیں آئے ہیں تو انشاءاللہ اس بار آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں کتاب کا مطالعہ کریں، اچھی طرح سے سبق کو پڑھ لیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ چند سوالات کے جوابات پر بھی آپ غور کر لیں۔ موسیقی کی دنیا میں امیر خسرو کی ایجاد کیا تھیں؟ خود کے الفاظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے چند کہاوتیں سنی تھیں، پڑھے تھے، اسے آپ کیا کریں، اپنے دادی نانی یا کوئی بڑے بزرگ جو آپ کے پڑوس میں موجود رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے چند کہاوتیں اکٹھا کریں۔ ان کی عادت رہتی ہے کہ باتوں باتوں میں کئی کہاوتیں کہتے ہیں بچوں، کہاوتیں اکٹھا کریں، کر جو ہے اپنے استاد کو دے اور اسے درست کرائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک سرگرمی کی شکل بھی ہوگی۔ تو بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلی نشست سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم جو ہے اسی کا دوسرا حصہ ہے سبق کا، انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ تو آج مجھے یہاں آج کی اس پہلی نشست کو مکمل کرنے کا موقع ملا، تو تمام بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسے غور کریں گے، اگلی کلاس کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیں، خاص دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔